جہاں میں دین الہی کے ترجمہ باقر، جہاں میں دین الہی کے ترجمہ باقر، علوم مرسل اعظم کے پاسباں باقر، علوم مرسل اعظم کے پاسباں باقر، ہوا جو آپ کا نور مبیں عیاں باقر، ہوا جو آپ کا نور مبیں عیاں باقر، تو جھک گیا ہے سلامی کو آسماں باقر، تو جھک گیا ہے سلامی کو آسماں باقر۔ کلام پاک ہے خود جس کا مدح خواں باقر، کلام پاک ہے خود جس کا مدح خواں باقر، وہ آپ ہی کا ہے بے مثل خواندہ باقر، وہ آپ ہی کا ہے بے مثل خواندہ باقر۔ امام حسین ہے دادا، امام حسن نانا، امام حسین ہے دادا، امام حسن نانا، علی کے نور نظر فاطمہ کی جاں باقر۔ امام حسین ہے دادا، امام حسین ہے دادا، امام حسن نانا، علی کے نور نظر فاطمہ کی جاں باقر۔ جو کنیت ابو جعفر تو ہے محمد نام، جو کنیت ابو جعفر تو ہے محمد نام، امام پانچواں معصوم ساتواں باقر، امام پانچواں معصوم ساتواں باقر۔ جو کنیت ابو جعفر، جو کنیت ابو جعفر تو ہے محمد نام، امام پانچواں معصوم ساتواں باقر۔ سلام آپ کو بھیجا نبی نے جابر سے، سلام آپ کو بھیجا نبی نے جابر سے، سلامتی کی دعا نور کی زباں باقر، سلامتی کی دعا نور کی زباں باقر۔ سلام آپ کو بھیجا نبی نے جابر سے، سلامتی کی دعا نور کی زباں باقر۔ علوم دین الہی کو دے کے اور وسعت، علوم دین الہی کو دے کے اور وسعت، بڑھایا آپ نے آگے یہ کارواں باقر، بڑھایا آپ نے یہ کارواں باقر۔ جو سینچا خون پسینے سے گلشن اسلام، جو سینچا خون پسینے سے گلشن اسلام، مہک رہا ہے ابھی تک وہ گلستہ باقر، مہک رہا ہے، مہک رہا ہے ابھی تک وہ گلستہ باقر۔ اور یہ بھی سنو، جواب بننا پڑا جب ابو حنیفہ سے، جواب بننا پڑا جب ابو حنیفہ سے، تو آپ ہی نے مفصل کیا بیان باقر، تو آپ ہی نے مفصل کیا بیان باقر۔ دیا تھا آپ نے جو مشورہ ہوا رائج، دیا تھا آپ نے جو مشورہ ہوا رائج، وہ سکہ آج تلک ہے رواں دواں باقر، وہ سکہ آج تلک ہے رواں دواں باقر۔ ایک صلوات پڑھ دو۔ کچھ اشعار اور بھی۔ کیا علی کے سامنے آئے گا کوئی شیخ و شاب، کیا علی کے سامنے آئے گا کوئی شیخ و شاب، خاک کے پتلے ہیں سب اور مرتضیٰ ہیں وہ تراب، خاک کے پتلے ہیں سب اور مرتضیٰ ہیں وہ تراب۔ کون لا سکتا ہے اس نفس پیمبر کا جواب، تاتے ثقلین پر بھاری ہے جس کا ایک خواب، تاتے ثقلین پر بھاری ہے جس کا ایک خواب۔
ہم نے بھی دیکھا ہے وہ دیوار کعبہ کا شغاف جو کہ ہے مولا علی کی منقبت کا پہلا باب، جو کہ ہے مولا علی کی منقبت کا پہلا باب۔ کیا علی کے سامنے آئے گا کوئی شیخ و شاب؟ خاک کے پتلے ہیں سب اور مرتضیٰ ہیں بو تراب۔ کہ باخر کی مدح نعت پیمبر کی بات ہے، باخر کی مدح نعت پیمبر کی بات ہے، یہ شہر علم شہر منور کی بات ہے، یہ شہر علم شہر منور کی بات ہے۔ ایک ہیں رسول دوسرے مولائے کائنات، ایک ہیں رسول دوسرے مولائے کائنات، کوثر کے ساتھ ساقیِ کوثر کی بات ہے۔ ایک ہے رسول دوسرے مولائے کائنات، کوثر کے ساتھ ساقیِ کوثر کی بات ہے۔ درود بھیج دیں محمد والے محمد کو۔ چار مسئلے یاد آ گئے، وہ سماعت فرما لیں کہ تمہارا حسن کسے دستیاب ہے اکبر، تمہارا حسن کسے دستیاب ہے اکبر، تمہارا چہرہ گلوں میں گلاب ہے اکبر، تمہارا چہرہ گلوں میں گلاب ہے اکبر، اور تمہارے حسن کا یوسف سے کیا تقابل ہو، تمہارے حسن کا یوسف سے کیا تقابل ہو، کتاب مصر کا بھی انتساب ہے اکبر۔ سماعت فرمائیں کہ جس نے بھی محفل و مجلس پا نہیں خرچ کیا، جس نے بھی محفل و مجلس پا نہیں خرچ کیا، ان سے پوچھیں گے فرشتے بھی کہ کیا کی دولت۔ جس نے بھی محفل و مجلس پا نہیں خرچ کیا، جس نے بھی محفل و مجلس پا نہیں خرچ کیا، ان سے پوچھیں گے فرشتے بھی کہ کیا کی دولت۔ ایک درود بھیج دیں محمد والے۔ پہلا تمہاری مدح سے یہ فائدہ ہوا، پہلا تمہاری مدح سے یہ فائدہ ہوا، بے چہرگی کے دور میں چہرہ عطا ہوا، پہلا تمہاری مدح سے یہ فائدہ ہوا، بے چہرگی کے دور میں چہرہ عطا ہوا، یہ کون آ رہا ہے میرے دل کے باغ میں، یہ کون آ رہا ہے میرے دل کے باغ میں، ہر شاخ پر گلاب ہے تازہ کھلا ہوا۔ اللہ فرمائے مطلب کہ فکر کے سوکھے شجر پر تازگی ممکن نہیں، فکر کے سوکھے شجر پر تازگی ممکن نہیں، مدح زہرا گر نہ ہو تو واقعی ممکن نہیں، فکر کے سوکھے شجر پر تازگی ممکن نہیں، مدح زہرا گر نہ ہو تو واقعی ممکن نہیں۔ ملاحظہ فرمائیے گا شعر کہ جس جگہ جلتا نہیں ہے مدح زہرا کا چراغ، جس جگہ جلتا نہیں ہے مدح زہرا کا چراغ، چاند بھی اترے وہاں تو روشنی ممکن نہیں، جس جگہ جلتا نہیں ہے مدح زہرا کا چراغ، جس جگہ جلتا نہیں ہے مدح زہرا کا چراغ، چاند بھی اترے وہاں تو روشنی ممکن نہیں۔ شعر بالخصوص ملاحظہ فرمائیے گا کہ کربلا سے آ گیا ہے جسم خالی لوٹ کر، کربلا سے آ گیا ہے
جسم خالی لوٹ کر، ہاں دماغ و دل کی لیکن واپسی ممکن نہیں۔ لوگ پاگل اور مجنوں تو ہوئے ہیں عشق میں، ہاں مگر بہلول سی دیوانگی ممکن نہیں۔ لوگ پاگل اور مجنوں تو ہوئے ہیں عشق میں، لوگ پاگل اور مجنوں تو ہوئے ہیں عشق میں، ہاں مگر بہلول سی دیوانگی ممکن نہیں۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ جو زمانے میں تیرے در سے وفا کرتے ہیں، جو زمانے میں تیرے در سے وفا کرتے ہیں، جو زمانے میں تیرے در سے وفا کرتے ہیں، بس وہی خلد کے حقدار ہوا کرتے ہیں، بس وہی خلد کے حقدار ہوا کرتے ہیں، کہ تیری دہلیز پر روشن جو دیا کرتے ہیں، تیری دہلیز پر روشن جو دیا کرتے ہیں، اپنی تربت کے اندھیروں میں ضیاء کرتے ہیں، اپنی تربت کے اندھیروں میں ضیاء کرتے ہیں۔ اور شعر دیکھیں یاد ہے کہ ایک لمحے میں فنا کر دے زمانہ ہم کو، ایک لمحے میں فنا کر دے زمانہ ہم کو، آپ کرتے ہیں حفاظت تو جیا کرتے ہیں، شعر کہتے ہیں جو مدحت میں تیری شام و سحر، خلد میں بیت وہ تیار کیا کرتے ہیں، آپ کے دربار کا انداز یہ یکسر ملا، آپ کے دربار کا انداز یہ یکسر ملا، مانگنے والے نے جو مانگا اسے بڑھ کر ملا، آپ کے دربار کا انداز یہ یکسر ملا، آپ کے در کی غلامی جس کی قسمت میں نہیں، آپ کے در کی غلامی جس کی قسمت میں نہیں، دو جہاں میں ٹھوکرے کھاتا ہوا در در ملا، آپ کے دربار کا انداز یہ یکسر ملا۔ اور یہ شعر دیکھیں بطور خاص کے، یہ حکومت میں علی کی معجزہ دیکھا گیا، یہ حکومت میں علی کی معجزہ دیکھا گیا، کوئی بھوکا کوئی پیاسا نہ کوئی بے گھر ملا، آپ کے دربار کا
انداز یہ یکسر ملا. اور آخری شعر کے مرتضیٰ کے چاہنے والے کی یہ پہچان ہے. مرتضیٰ کے چاہنے والے کی یہ پہچان ہے. فرش غم پا غم زدہ اور بزم میں ہنس کر ملا. آپ کے دربار کا انداز یہ یکسر ملا. کہ عالم علموں آ گئی دیکھو، عالم علموں آ گئی دیکھو، ہو گئی خوش پیمبری دیکھو. کہ عالم علموں آ گئی دیکھو، ہو گئی خوش پیمبری دیکھو. اور شعر سماعت فرمائیں کہ ہم ہیں مصروف حق بیانی میں، کہ ہم ہیں مصروف حق بیانی میں، چشم بدعت ہے حیرتی دیکھو. ہم ہیں مصروف حق بیانی میں، چشم بدعت ہے حیرتی دیکھو. شعر سماعت فرمائے کہ تیری آمد کے ذیل میں مولا، تیری آمد کے ذیل میں مولا، کر لی ظلمت نے خودکشی دیکھو. تیری آمد کے ذیل میں مولا، کر لی ظلمت نے خودکشی دیکھو. شعر سماعت فرمائے کہ چومنے نقش پائے باخر کو، کہ چومنے نقش پائے باخر کو، بادب آئی رہبری دیکھو. کہ چومنے نقش پائے باخر کو، بادب آئی رہبری دیکھو. کہ فاطمہ کے در پر جس کی حاضری ممکن نہیں، کہ فاطمہ کے در پر جس کی حاضری ممکن نہیں، خون میں اس شخص کے پاکیزگی ممکن نہیں. کہ فاطمہ کے در پر جس کی حاضری ممکن نہیں، خون میں اس شخص کے پاکیزگی ممکن نہیں. اور شعر سماعت فرمائے کہ چھوڑ دیں کیسے درے زہرا کو بتلاؤ ذرا. کہ چھوڑ دیں کیسے درے زہرا کو بتلاؤ ذرا، در بدر ہو جائیں ہم ایسا کبھی ممکن نہیں. کہ چھوڑ دے کیسے درے زہرا کو بتلاؤ ذرا، در بدر ہو جائیں ہم ایسا کبھی ممکن نہیں. اور شعر سماعت فرمائے کہ رات جس نے بھی گزاری فاطمہ کی مدح میں، کہ رات جس نے بھی گزاری فاطمہ کی مدح میں، اس کی قسمت میں اب ہرگز تیرگی ممکن نہیں. کہ اس کی قسمت میں اب ہرگز تیرگی ممکن نہیں. اور شعر سماعت فرمائے حضرات کہ میں ہوں مداح حسین ابن علی اس واسطے، کہ میں ہوں مداح حسین ابن علی اس واسطے، ہے مروت میرے اندر بے رخی ممکن نہیں. کہ میں ہوں مداح حسین ابن علی اس واسطے، ہے مروت میرے اندر بے رخی ممکن نہیں. اور مصرع سماعت فرمائیں کہ دائیں بائیں ایسے ویسوں سے ہمیں کیا واسطہ. کہ دائیں بائیں ایسے ویسوں سے ہمیں کیا واسطہ، دشمن زہرا سے اپنی دوستی ممکن نہیں. کہ دائیں بائیں ایسے ویسوں سے ہمیں کیا واسطہ، دشمن زہرا سے اپنی دوستی ممکن نہیں. اور مقطع سماعت فرمائیں کہ ہے یہ ایک زندان میں، ہے یہ ایک زندان میں کیسا ستم دیکھو رضا. کہ ہے یہ ایک زندان میں کیسا ستم دیکھو رضا، تیرگی ممکن ہے لیکن روشنی ممکن نہیں. کہ تیرگی ممکن ہے لیکن روشنی ممکن نہیں. حدود فکر کو تھوڑا سا اور وا کر کے، حدود فکر کو تھوڑا سا اور وا کر کے، نکل گیا تھا بہت دور یہ خطا کر کے. نکل گیا تھا بہت دور یہ خطا کر کے. اور تیرے صفات جو سوچے تو دل لرزنے لگا. تیرے صفات جو سوچے تو دل لرزنے لگا،
تیرا قصیدہ لکھا ہے خدا خدا کر کے، تیرے صفات جو سوچے تو دل لرزنے لگا، تیرے صفات جو سوچے تو دل لرزنے لگا، تیرا قصیدہ لکھا ہے خدا خدا کر کے، تیرا قصیدہ لکھا ہے خدا خدا کر کے۔ ایک درود بھیجیں محمد والے تذکرے حضرت باقر کے کیا کرتے ہیں، تذکرے حضرت باقر کے کیا کرتے ہیں، جب بھی حالات ہمیں خوف زدہ کرتے ہیں، جب بھی حالات ہمیں خوف زدہ کرتے ہیں، اور موسم گرم میں رہتے ہیں بہت چین سے ہم، موسم گرم میں رہتے ہیں بہت چین سے ہم، لوگ تو ٹھنڈی ہواؤں سے جلا کرتے ہیں، لوگ تو ٹھنڈی ہواؤں سے جلا کرتے ہیں، موسم گرم میں رہتے ہیں بہت چین سے ہم، لوگ تو ٹھنڈی ہواؤں سے جلا کرتے ہیں، زخم بس ان کو دکھاتا ہوں میں اپنے حسنین، زرد پتوں کو جو لمحوں میں ہرا کرتے ہیں، زخم بس ان کو دکھاتا ہوں میں اپنے حسنین، زرد پتوں کو جو لمحوں میں ہرا کرتے ہیں۔ درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ علی کا عشق تولا جائے گا میزان میں پہلے، پھر اس کے بعد ہی میں بندگی کا فیصلہ ہوگا، پھر اس کے بعد ہی میں بندگی کا فیصلہ ہوگا۔ لہذا فرمائیں کہ اگر کہتے ہیں اپنے آپ کو ہم عاشق حیدر، اگر کہتے ہیں اپنے آپ کو ہم عاشق حیدر، عمل سے بھی ہمارے عشق مولا بولتا ہوگا، عمل سے بھی ہمارے عشق مولا بولتا ہوگا۔ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ علی کا واسطہ دے کر دعائیں مانگ لینا تو، علی کا واسطہ دے کر دعائیں مانگ لینا تم، مکمل گر دوا ہوگی تو جلدی فائدہ ہوگا، علی کا واسطہ دے کر دعائیں مانگ لینا تم، مکمل گر دوا ہوگی تو جلدی فائدہ ہوگا، مکمل گر دوا ہوگی تو جلدی فائدہ ہوگا۔ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ علی کے عشق میں آخر مجھے سولی چڑھا دو گے، علی کے عشق میں آخر مجھے سولی چڑھا دو گے، مجھے معلوم ہے اس سے زیادہ اور کیا ہوگا، علی کے عشق میں آخر مجھے سولی چڑھا دو گے، مجھے معلوم ہے اس سے زیادہ اور کیا ہوگا، مجھے معلوم ہے اس سے زیادہ اور کیا ہوگا۔ آخری شعر ملاحظہ فرمائیں کہ جو دل میں رہ گیا لیکن زباں تک آ نہیں پایا، جو دل میں رہ گیا لیکن زباں تک آ نہیں پایا، یقیناً وہ بھی مولا نے ہمارے سن لیا ہوگا، جو دل میں رہ گیا لیکن زباں تک آ نہیں پایا، جو دل میں رہ گیا لیکن زباں تک آ نہیں پایا، یقیناً وہ بھی مولا نے ہمارے سن لیا ہوگا۔ ایک درود بھیجیں محمد والے محمد۔ دیکھو حسن محمدی دیکھو، شان کردار حیدری دیکھو، شان کردار حیدری دیکھو، اور اے ریاکار و کذب کے بندو، اے ریاکار و کذب کے بندو، فاطمہ کی سخنوری دیکھو۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ آنکھیں رکھتے ہو تم تو آ کے ذرا، آنکھیں رکھتے ہو تم تو آ کے ذرا، جلوے صبر عابدی دیکھو، جلوے صبر عابدی دیکھو۔ اور یہ دیکھیں کہ بنت شبر کے نور عین میں تم، بنت شبر کے نور عین میں تم،
قوت ضبط شب بری دیکھو، قوت ضبط شب بری دیکھو، اور بطور خاص دیکھیں کہ گھٹ رہا ہو جو دم اندھیروں میں، گھٹ رہا ہو جو دم اندھیروں میں، علم باقر کی روشنی دیکھو، علم باقر کی روشنی دیکھو۔ اور مقطع دیکھیں کہ قدر دیکھو نہ شکل ہے کیسی، قدر دیکھو نہ شکل ہے کیسی، ارے دیکھو تو علم و آگہی دیکھو، دیکھو تو علم و آگہی دیکھو۔ کہ میرے مالک کرم یہ مجھ پہ کر دے اپنی رحمت سے، میرے مالک کرم یہ مجھ پہ کر دے اپنی رحمت سے، ہو میری فکر روشن بنت پیغمبر کی مدحت سے، ہو میری فکر روشن بنت پیغمبر کی مدحت سے، اور لکھے کوئی قصیدہ کیا تیرا اے میری شہزادی، لکھے کوئی قصیدہ کیا تیرا اے میری شہزادی، خدا نے بھر دیا قرآن پورا تیری مدحت سے، خدا نے بھر دیا قرآن پورا تیری مدحت سے، نماز فجر پڑھ کر ذکر زہرا کا میں کرتا ہوں، نماز فجر پڑھ کر ذکر زہرا کا میں کرتا ہوں، میں اپنی صبح کا آغاز کرتا ہوں تلاوت سے، میں اپنی صبح کا آغاز کرتا ہوں تلاوت سے۔ اور تزمین کا شعر دیکھیں کہ یقین ہم کو ہے جنت میں فقط ہم لوگ جائیں گے، یقین ہم کو ہے جنت میں فقط ہم لوگ جائیں گے، سند جنت کی ہم نے پائی ہے خاتون جنت سے، سند جنت کی ہم نے پائی ہے خاتون جنت سے، اور خدا خوشیوں سے بھر دے گا یقیناً گھر کو ہم سب کے، خدا خوشیوں سے بھر دے گا یقیناً گھر کو ہم سب کے، ثنائے مادر شبیر کی اے قدر برکت سے، ثنائے مادر شبیر کی اے قدر برکت سے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق، اعوذ باللہ السمیع العلیم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صلوات علی محمد و آل محمد۔ پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی تاریخ۔ ابتداً آپ تمام حضرات کی خدمت میں اس پرمسرت موقع پر اس عظیم خوشی کی مبارکباد، اور آپ تمام حضرات کی طرف سے اس خوشی کی حقیقی وارث حضرت حجت کی خدمت میں تبریک و تہنیت کے ساتھ۔ بہرحال وقت کافی ہو چکا ہے، بہت زیادہ وقت نہیں لینا ہے، کہ میں اتنی دیر محفل کا سلسلہ ہے اور جاری ہے، اور تقریباً 1 گھنٹہ بھی آپ کا اور تقریر میں، لیکن بہرحال ساری باتوں کو چھوڑتے ہوئے چند کلمات صرف آپ کے سامنے بہت ہی اختصار کے ساتھ بیان کرنا ہے۔ جو آیت پیش کی ہے مشہور آیت کریمہ ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ ایک سوالیہ انداز ہے قرآن کا، کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی گویا قرآن نے خود سوال کر کے اس کا جواب دیا ہے کہ ہرگز صاحب علم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ آیت اس لیے پیش کی ہے کہ چونکہ آج کے جس امام کی ولادت کی تاریخ ہے اس کی پہچان اس کا علم تھا، یعنی 5ویں امام کا اصل نام
سب کو معلوم ہے کہ اصل نام پانچویں امام کا محمد ہے، یعنی امام کا جو نام ہے وہ محمد ہے۔ یہ جو ہم لوگ معمولاً پکارتے ہیں باقر، یہ امام کا اصل نام نہیں ہے، یہ امام کا لقب ہے۔ لقب کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کا کردار، انسان کا کیریکٹر، انسان کا ایک عمل یا انسان کی ایک صفت ہے جو اس کا نام بن جاتی ہے۔ معمولاً اہل بیت کے ہاں ان کے کام ان کی پہچان بنے ہیں، ان کے صفات ان کی پہچان بنے ہیں، یعنی وہ لوگ اپنے اعمال سے اور اپنے کردار سے پہچانے گئے۔ باقر کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کا علم ان کی پہچان بنا تھا۔ باقر کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت ہر ایک کو یہ معلوم تھا کہ ان سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ باقر کا مطلب یہ تھا کہ ہر ایک یہ کہتا تھا ان سے بڑا کوئی عالم ہو نہیں سکتا ہے۔ باقر کا مطلب یہ ہے کہ جہاں سے علم کے چشمے جاری ہوتے ہیں، جہاں سے علم حاصل ہوتا ہے، جو علم دنیا کو بانٹتا ہے، جو علم دنیا کو عطا کرتا ہے، اسے باقر کہتے ہیں۔ چونکہ پانچویں امام کا اصل نام باقر ہے، بہت سے دیگر صفات بھی ہیں، لیکن اسی صفت کے ذیل میں ابھی آپ نے اس سے قبل بھی بہت سی باتیں امام کے حوالے سے سنی ہوں گی، اور شعراء کے کلام میں بھی آپ امام کے سلسلے میں بہت سی باتیں سن رہے تھے۔ یکم رجب یعنی پہلی رجب جو کل کی تاریخ ہے، سن 57 ہجری آپ کی مدینہ مبارکہ میں، مدینہ منورہ میں ولادت ہوئی ہے، اور تقریباً ٹوٹل ایج امام کی 57 ہی سال ہے۔ یہ بھی ایک توجہ کے لائق ہے، 57 ہجری آپ کی ولادت ہے اور آپ کی ٹوٹل ایج بھی عمر 57 ہی سال رہی ہے۔ 114 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی ہے، اور اس 57 ہجری میں ولادت کے بعد گویا کربلا میں آپ موجود تھے، یعنی 4 سال کی عمر تھی، آپ کربلا میں تھے۔ کربلا کے بعد بھی امام سجاد کے ساتھ آپ کی گویا زندگی گزری ہے، اور سن 95 ہجری سے آپ کی امامت کا دور شروع ہوا ہے، یعنی امام سجاد کی شہادت کے بعد سے پھر امامت کا سلسلہ ہے 114 ہجری تک، یعنی تقریباً 20 سال کے قریب آپ کی امامت کا زمانہ ہے۔ یہ امامت کا زمانہ امام کا ایک سخت دور تھا، حالات کے اعتبار سے، تقاضوں کے اعتبار سے، لیکن یہاں پر امام کی سیرت کے سلسلے میں بہت طولانی گفتگو نہیں ہے، لیکن بس چند پہلو ہیں امام کی سیرت میں۔ ان حالات کے اعتبار سے جو کردار سامنے، اولاً امام میں ہر امام کا مشن پیغام ہدایت تھا، دنیا تک پیغام حق پہنچانا تھا، پیغام اور دنیا کو نجات اور ہدایت کا راستہ دکھانا تھا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جیسے جیسے حالات ہوتے تھے امام ان حالات کے مطابق عمل انجام دیتے تھے، یعنی وظیفے کو انجام دیتے تھے جیسے حالات تھے۔ ورنہ اب یہیں پر ایک جو نام باقر ہے، ایسا نہیں ہے کہ پانچویں امام بہت بڑے عالم تھے اور پھر بقیہ امام عالم نہیں تھے، نہیں، ہر امام باقر تھا معنی کے اعتبار سے، یعنی جتنے بڑے عالم پانچویں امام ہیں اتنے ہی بڑے عالم بھی چوتھے امام ہیں، اتنے ہی بڑے عالم بھی امام حسن ہیں، اتنے ہی بڑے عالم بھی امام حسین ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ مثلا بڑے عالم ہو گئے تھے اور اس کے بعد بقیہ لوگ اتنے عالم نہیں ہو پائے، نہیں، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ یہ انہی حالات کی بنیاد پر بقیہ ائمہ معصومین کو موقع نہیں مل پایا اپنے علم کو ظاہر کرنے کا، یا لوگوں کے سامنے امام کا مکمل علم نہیں آ پایا کسی حد تک۔ جو موقع پانچویں امام کو ملا ہے اپنے علم کو ظاہر کرنے کا یا علم کو پہنچانے کا، تب لوگوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں یہ عالم ہے، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ دوسرے اماموں کے پاس کسی بھی اعتبار سے علم کم تھا۔ لیکن وہاں حالات کے اعتبار سے صرف 3 پہلو ہیں بہت ہی مختصر۔ امام نے جو اپنے زمانے میں مقابلہ کیا ہے یا ایک سیرت تھی، اس زمانے میں چونکہ بنی امیہ بہرحال ایک مضبوط ہو چکے تھے، یعنی ان کی حکومت مضبوط ہو چکی تھی، مستحکم ہو چکی ہے، اور پانچویں امام کی زندگی کے بعد پھر ان کا انحطاط شروع ہوا ہے، یعنی وہ پھر ختم ہونا شروع ہوئے، اور چھٹے امام کے زمانے میں بنی عباس کی حکومت آخر میں شروع ہو گئی۔ یہ گویا ایک اہل بیت کے مقابلے میں جو ایک حکومت تھی وہ بہت مضبوط ہے۔ اب ایسے میں کسی کے لیے آسان نہیں ہوتا ہے، وہ بھی کربلا جیسے واقعے سے گزرنے کے بعد۔ لیکن اس دور میں جو امام نے سیرت کے پہلو پیش کیے، ایک بہت اہم اہل بیت کے گھرانے میں ہر امام کی سیرت رہی ہے وہ اخلاقی اعتبار سے، یعنی اہل بیت نے بہت حد تک اپنے اخلاق و کردار سے دنیا تک حق کو پہنچایا ہے، یعنی زبانی کم پہنچایا ہے، اپنے اخلاق و کردار سے زیادہ پہنچایا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہی وجہ ہے کہ دشمنی کے ماحول میں بھی بڑے بڑے دشمن بھی جب اہل بیت کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ ہاں یہ حق ہیں، یعنی یہ ایک پہلو تھا خود سیرت کا، اور کیونکہ وقت نہیں ہے ورنہ سیرت کے بہت سے پہلو ہیں۔ ایک کردار امام کا اخلاق کے اعتبار سے تھا، یا ایک پہلو امام کی زندگی کا اخلاقی مشن تھا، یعنی اخلاق کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، کردار کو، بہترین کردار، بہترین اخلاق۔
دوسری ایک امام کی جو سیرت رہی ہے وہ سیاسی اعتبار سے، یعنی اس وقت جو حکام کی سیاست تھی اس کے مقابلے میں امام کا جو رویہ تھا. اب ظاہر سی بات وہ آپ تاریخ پڑھیے کہ بنی امیہ کے جو حکمراں گزرے ہیں، دنیاوی حاکم گزرے ہیں، ان کے مقابلے میں بھی امام کی ایک سیرت تھی، امام کا ایک طریقہ تھا. لیکن یہ بھی چھوڑتے ہوئے صرف ایک سیرت امام کی آپ کے سامنے ہے. امام نے اس دور میں جو ایک سیرت پیش کی ہے وہ عقائد کے سلسلے میں. بہت سے اشعار میں الحمدللہ آپ بہترین اشعار سماعت کر رہے تھے کہ ہمارے یہاں اصل بنیاد ہے عقائد، اور اہل بیت کی ہر فرد نے عقائد کی حفاظت بھی کی ہے، صحیح عقائد پہنچائے ہیں، اور باطل عقائد کا اہل بیت نے مقابلہ کیا ہے. بالخصوص پانچویں امام کا زمانہ اس اعتبار سے انتہائی حساس اور سخت زمانہ تھا. یعنی مختلف طریقے کے نظریات وجود میں آ رہے تھے، یا یہ کہوں کہ مختلف عقائد وجود میں لائے جا رہے تھے. ایک صحیح عقیدے کے مقابلے میں بہت سے غلط عقائد بھی سامنے آ رہے تھے. مثلا پانچویں امام کے زمانے میں جو غلط عقائد سر چڑھ رہے تھے یا جو تحریکیں چل رہی تھیں، باطل تحریکیں، ان میں سے مثال کے طور پر خوارج تھے. یعنی خوارج جو امیر المومنین کے دشمن ہو گئے تھے، جنہوں نے امیر المومنین کو قتل کیا ہے، یا جنگ نہروان جن سے ہوئی ہے، جس کی ایک نمونہ آج ہمارے سامنے وہابیت کی شکل میں، یعنی اسی طرز تفکر کے ساتھ، اسی نظریات کے ساتھ یہ اس زمانے میں تھے. لیکن پانچویں امام کے زمانے میں یہ گروہ شدت سے سامنے آیا ہے. یعنی پوری ان کی کوشش تھی کہ ہم سامنے آ جائیں، اور پھر ایسے گروہ کا امام نے مقابلہ کیا ہے. اب وہ اپنی جگہ پر ہے، آپ جائیے کتابوں میں پڑھیے کہ امام نے اس گروہ کا کیسے مقابلہ کیا. تو پہلا مقابلہ امام کا خوارج کے ساتھ تھا. یعنی ایک گروہ جو شدت سے امام کے زمانے میں سر اٹھا رہا تھا وہ خوارج، یعنی جو اسلام کے نام پر اسلام کو مٹانے کے لیے آئے تھے، جو اسلام کی نقاب ڈال کر اسلام کو نقصان پہنچا رہے تھے، جیسے آج IS اور داعش وغیرہ آپ کے سامنے ہیں. یعنی یہ لوگ مسلمان بنے ہی اس لیے ہیں کہ اپنے عمل سے اسلام کو نقصان پہنچائیں. یعنی ان لوگوں کے اسلام کا مقصد ہی ہے کہ اسلام کو کیسے نقصان پہنچایا جائے. اب یقین رکھیے کہ ایک کھلا ہوا دشمن ہو اس سے مقابلہ آسان ہوتا ہے، لیکن ایک آدمی اپنے چہرے پر نقاب ڈال لے تو اس سے مقابلہ اس لیے بھی سخت ہو جاتا ہے کہ اپنے درمیان رہنے والوں کو سمجھانا آسان نہیں ہوتا ہے. یعنی ایک بڑی تعداد اپنوں کی بھی ہوتی ہے جو دھوکے میں رہتی ہے. بھئی ان کے چہرے کے اوپر تو حق کی نقاب پڑی ہے، یہ تو اسلام کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ تو قرآن کے دعوے دار ہیں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اب بہرحال بعد میں نعرے لگائیے گا، چند باتیں جلدی جلدی عرض کر دوں. تو یہ ایک تو امام نے ایک مقابلہ کیا ہے، خوارج کا بھی ہے. دوسرا ایک مقابلہ بہرحال ختم کرتے ہوئے، یہ جو آج کے زمانے میں یمن میں ایک باقاعدہ آل سعود کی طرف سے ایک عرصے سے ظلم ہو رہا ہے، اور یمنیوں پر گویا ظلم کیا جا رہا ہے، بے گناہوں کو قتل کیا جا رہا ہے. یمن میں ایک شریعت اس وقت زیدی مذہب والے ہیں، ان کی ایک اپنی تاریخ ہے. بہرحال ایک یہ بھی اسلامی فرقوں میں شمار ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک بہرحال حق فرقہ نہیں ہے. جو بھی اہل بیت کے راستے سے ہٹے وہ حق نہیں ہو سکتا ہے. امام کے زمانے میں یہ فرقہ وجود میں آیا ہے، یعنی پانچویں امام کے زمانے میں زیدی فرقہ وجود میں آیا ہے. اب آپ تصور کیجئے، اور بھی فرقے تھے جو اپنوں کے درمیان تھے. اب یہاں پر ایک جملہ زیدی فرقہ وہ ہے جو مولا کائنات کو خلیفہ بلا فصل مانتا ہے. یعنی یہ نوجوانوں کے لیے قابل توجہ ہے. جب پانچویں امام کی سیرت کی بات کریں کہ ایک فرقہ ہے جو امام علی کو خلیفہ بلا فصل مانتا ہے، امام حسن کو امام مانتا ہے، پھر امام حسین کو امام مانتا ہے. اب اس کے بعد ان کے ہاں مسئلہ ہو جاتا ہے، یعنی وہ پانچویں امام کی امامت کے قائل نہیں ہیں. انہوں نے اپنا امام چوتھے امام کے بیٹے زید کو بنا لیا. یعنی ان کے ہاں یہ تھا کہ ہم اپنے حساب سے امام مانیں گے، جو ہماری سمجھ میں آئے گا وہ ہم امام مانیں گے. بہرحال ان کے نظریات ان کے ساتھ، لیکن ظاہر سی بات ہے امامت کا مطلب جسے اللہ نے منوایا ہے ہم اسے مانیں. ہم اگر رسول کے ماننے والے ہیں تو اس وقت تک رسول کے ماننے والے نہیں ہو سکتے ہیں جب تک اسے نہ مان رہے ہوں جسے رسول نے منوایا ہے. تو یہی معاملہ امام علی کے لیے، کیونکہ امام علی کے ماننے والے اسی وقت ہوں گے جسے امام علی نے منوایا اسے مانیں. یعنی امام حسن ہے تو امام حسن کے ماننے والے ہم اسی وقت ہوں گے کہ اگر امام حسین کو امام حسن نے منوایا ہے تو ہم انہیں بھی مان رہے ہیں. اور یہ اپنی طرف سے نہیں منواتے ہیں بلکہ اللہ نے جو منوایا ہے اسے پہنچاتے ہیں. تو اب یہ سلسلہ ہمارے ہاں جو امامت کا ہے یہ کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے،
بلکہ ایک الہی سلسلہ ہے. امام حسن کے بعد امام سجاد ہیں, امام سجاد کے بعد امام باقر, امام باقر کے بعد امام صادق ہیں, یعنی درمیان میں ادھر ادھر نہیں جا سکتے ہیں. تو اب وہاں پر بھی یہ ہوا ہے کہ زیدی مذہب باقاعدہ وجود میں آیا, اور امام کا مقابلہ اس وقت زیدی مذہب سے بھی تھا. زیدی مذہب یعنی اپنوں کے درمیان گروہ ہیں, اور اسی گروہوں میں جو ہاں امام نے مقابلہ کیا ہے, ایک شدت سے گروہ سامنے آیا ہے, وہ غالیوں کا گروہ. یعنی آپ پانچویں امام کی تاریخ پڑھیے, امام نے اپنے زمانے میں جن انحرافی اور منحرف گروہوں کا مقابلہ کیا, ان میں سے غالیوں کا بھی ایک گروہ تھا. یعنی شدت سے غالیوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو حد سے تجاوز کرتے ہیں عقائد کے سلسلے میں, یعنی جو آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور امام نے باقاعدہ ان لوگوں کا شدت سے مقابلہ کیا ہے. غالیوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خود نہج البلاغہ میں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب امیر المومنین نے فرمایا ہے کہ ہلاکہ فیہ صنفان, آپ نہج البلاغہ جا کے پڑھیے, ہلاکہ فیہ صنفان, میرے بارے میں دو طرح کے لوگ ہلاک ہیں, گمراہ ہیں, نجات نہیں پا سکتے. ایک محب غال, جو لوگ محبت میں آگے بڑھ جاتے ہیں, مبغض قال, جو دشمنی میں پیچھے رہ جاتے ہیں, جس کو ہمارے تعبیر کرتے ہیں غالی اور مقصر, یعنی دونوں غلط ہیں. غالی بھی گمراہ ہے, مقصر بھی گمراہ ہے. غالی بھی منحرف ہے, مقصر بھی منحرف ہے. غالی بھی نجات نہیں پا سکتا ہے, مقصر بھی نجات نہیں پا سکتا. حد اعتدال پہ رہنا ہے. آپ سوال کریں گے اہل بیت کے بارے میں غلو کیا ہے, کیسے غالی ہو جاتے ہیں؟ دیکھیے, غلو کا ایک معیار یہ بھی ہے کہ امام کی مرضی کو چھوڑ کر اپنی مرضی کا خیال کرنا. بہت سی چیزیں ہیں غلو کے لیے, یعنی حد سے آگے بڑھا دینا. حد سے آگے بڑھانے کا معیار کیا ہے؟ حد سے آگے بڑھانے کا معیار ہے کہ ہم امام علی کو اپنے حساب سے مانیں گے. ہم امام علی کو جو ہماری سمجھ میں آئے گا مانیں گے. نہیں, غلو سے بچنے کا مطلب ہے کہ جتنے سے علی ابن ابی طالب راضی ہوں اتنا ہی ہمیں ماننے کا حق ہے. یعنی ہمیں یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ ہم امام علی کو تو اپنے حساب سے مانیں گے, جو ہماری سمجھ میں آئے گا ہم مانیں گے. نہیں, اگر امام علی راضی ہیں تو ہمیں ماننا ہے, اگر امام علی راضی نہیں ہے تو ہمیں نہیں ماننا ہے. تو ہمیں جن کو ماننا ہے ان کی رضا کو بھی نگاہوں میں رکھنا ہے. اگر حضرت زہرا کو ماننا ہے تو ان کی خوشنودی کو نگاہوں میں رکھ کر ماننا ہے. اگر جناب عباس کو ماننا ہے تو ان کی خوشنودی کو نگاہوں میں رکھ کر ماننا ہے. جناب عباس کس بات سے خوش ہیں؟ سوال یہ ہے کہ جناب عباس کتنے سے راضی ہیں. ہم مثال کے طور پر جناب عباس کو امام حسین کے برابر لا کر کھڑا کر دیں تو کیا جناب عباس راضی ہوں گے؟ یا جناب عباس کو مثلاً کسی بعد میں آنے والے امام کے مقابلے میں کھڑا کر دیں, مثلاً نوے امام کے مقابلے میں ہم جناب عباس کو کھڑا کر دیں, کیا خود جناب عباس راضی ہوں گے؟ یا جناب عباس کے نام پہ مثلاً ہم کسی نبی کی توہین کریں, کیا جناب عباس راضی ہوں گے؟ تو جو معاملہ جناب عباس کا وہی امام علی کا ہے. امام علی کس چیز سے راضی ہیں, کس چیز سے خوش ہیں؟ تو ایک مرحلہ ہوتا ہے کس سے امام علی راضی ہیں, کس سے امام علی خوش ہیں. ہمارے لیے ایک ذمہ داری ہے پانچویں امام کے زمانے کی سیرت میں کہ ہمیں بھی عقائد کے اعتبار سے اہل بیت کی سیرت کو نگاہوں میں رکھتے ہوئے اہل بیت کی خوشنودی کو نگاہوں میں رکھنا ہے. جس سے اہل بیت راضی ہے, جس سے اہل بیت خوش ہے, ایک صلوات پڑھے. لہذا اس کے لیے بھی بہرحال ایک حساس پہلو ہے اور حساس مرحلہ ہے امام کی زندگی کی. جب بات کریں, سیرت کی بات کریں, امام نے اپنے زمانے میں اس طریقے کے گروہوں کا جس راستے سے امام نے مقابلہ کیا, بہرحال چھوڑ رہا ہوں سب کی, امام نے جس راستے سے مقابلہ کیا ہے, ایک راستہ یہ تھا کہ امام نے باقاعدہ تحریک چلائی ہے سماج سے جہالت کے خاتمے کی. جو باخر علوم ہے, اس کا مطلب ہے کہ امام نے اپنے زمانے کے حالات کو جو مقابلہ کیا ہے, وہ مقابلہ یہ تھا کہ سماج سے جہالت کا خاتمہ کیا جائے. اور باقاعدہ امام نے ایک علمی مشن چلایا. اس سیرت کی روشنی میں یہ کہنے کا حق ہے کہ جب جب انحرافات بڑھیں, سمجھ لیں یہ انحرافات جہالت کا نتیجہ ہوتے ہیں. اور انحرافات سے بچنے کا راستہ صرف لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا ہے, بلکہ علمی میدانوں محنت کر کے آگے بڑھنا ہوتا ہے. یعنی انحرافی گروہوں کا مقابلہ خالی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا ہے, بحث و مباحثہ نہیں ہوتا ہے, بلکہ اس کا ایک راستہ ہوتا ہے علمی میدانوں میں آگے بڑھا جائے. اس لیے کہ جتنا جتنا انسان علمی میدان میں آگے بڑھتا ہے اتنا اتنا اس انسان کے سامنے حق واضح ہوتا ہے. بہت حد تک غلط فہمیاں جہالت کی بنیاد پر ہوتی ہیں. آج ہمارے ہاں بھی بہت سے ایسے مسائل ہیں جو جہالت کے نتیجے میں ہیں. یہ بھی ایک سیرت تھی. صلوات پڑھیں بر محمد.
لہذا اس سیرت کی روشنی میں جتنے نعرے لگاؤ اتنی دیر بیٹھنا پڑے گا، لہذا بہرحال بات ختم ہو رہی ہے، ایک اور صلوات پڑھ دی پر محمد و آل محمد۔ اب اس سلسلے میں جو بات تھی، بہرحال اہل بیت کا ایک مشن رہا ہے اور انحرافی گروہوں کا مقابلہ کیا ہے۔ یقین رکھیے کہ انحرافی گروہوں کا یا انحرافی افکار کا، نظریات کا ایک بہترین راستہ مقابلے کا شعراء بھی ہوتے ہیں، شعر و شاعری بھی ہوتی ہے۔ پوری اسلامی تاریخ میں الحمدللہ چونکہ ہمارے بعض شعراء واقعاً قابل تعریف ہیں، اشعار کے اعتبار سے سنا بہرحال سبھی قابل تعریف ہیں، لیکن بعض اشعار واقعاً بہترین اشعار تھے اور معیاری اشعار تھے، اور دعا یہی ہے کہ اللہ اس میدان میں اور اس سیرت کے اعتبار سے اور اس فن میں مہارت عطا فرمائے، مزید اللہ ترقی عطا فرمائے۔ صلوات پڑھ دیے پر محمد و آل محمد۔ لیکن اس سلسلے میں سے ایک بات عرض کرو، ختم ہو گئی بات، بس دو باتیں ہیں 2 منٹ کی، کہ آج ہمارا فریضہ میرا شعراء کے سلسلے میں ایک بات عرض کر دوں، یہ بھی ایک قابل تعریف ہیں آپ، کہ آپ کو کہیں اس طرح کی حدیث نہیں ملے گی جو 1 گھنٹے کی مجلس پڑھے گا تو اس کا ایک گھر جنت میں بنے گا، لیکن شعراء کے لیے ہے کہ ایک شعر کہیں گے تو جنت میں ایک گھر ملے گا۔ تو یہ ایک معمولی کام نہیں ہے، معمولی اجر نہیں ہے، جو ایک یہ خود اہمیت کی دلیل ہے۔ اس اہمیت کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ واقعاً ایک پوری ہماری شیعی تاریخ میں، حق کی تاریخ میں ایک بہت بڑا کردار شعراء نے بھی ادا کیا ہے، اور یہ اہمیت کا ایک مطلب ہوتا ہے کہ اسی حد تک ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ آج بہت سے احکامات کو ہم پہنچا سکتے ہیں، یقین رکھیے جو بات 1 گھنٹے کی تقریر میں نہیں پہنچ پاتی ہے، کبھی کبھی ایک شعر کے ذریعے سے پہنچ جاتی ہے۔ یعنی 1 گھنٹے کی تقریر میں وہ بات نہیں ہو پاتی ہے جو ایک شعر کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ اس کا مطلب شعر کا معاملہ معمولی نہیں ہے۔ اور یہیں پر بہرحال ختم کرتے ہوئے آپ قرآنی آیات بہرحال شعراء کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ قرآن کی نظر میں، اسلام کی نظر میں شعر کہنا قابل مذمت ہے، لیکن جہاں پر شعر کہنے کی اجازت ہے صحیح ہے وہ مدح اہل بیت ہے، یعنی مدح اہل بیت میں اجازت ہے، یعنی یہ وہ فن ہے کہ اس کے علاوہ اس کا استعمال کہیں کریں تو جائز نہیں ہے۔ یہ وہ فن ہے کہ اس کا استعمال اگر مدح اہل بیت کے علاوہ کریں تو جائز نہیں ہوتا ہے۔ اس کی بھی وجہ ہے کہ چونکہ وہاں خود شاعر وہ اگر آیت نگاہوں میں ہو کہ چونکہ وہاں پر حق بیانی نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اگر وہاں تعریف کسی کی کہے گا تو ظاہر سی بات ہے جتنا ہے اس سے زیادہ تعریف کرے گا جو جھوٹ ہے، اور اگر حجو کرے گا تو جتنا ہے اس سے کم بہرحال نیچے ہی رہتا ہے، حجو میں بھی حد سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو کسی غیر کی تعریف میں حق ادا ہی نہیں ہو سکتا، اعتدال نہیں ہو سکتا، یا آدمی حد سے تجاوز کرتا ہے یا پیچھے رہ جاتا ہے۔ لیکن تنہا آل محمد وہ ہیں کہ جب ان کی تعریف پہ آتا ہے تو وہاں تک انسان کا جب ذہن ہی نہیں پہنچ سکتا ہے تو پھر وہاں پر حد تک پہنچنے کا کوئی سوال ہی نہیں۔ ایک وجہ یہی ہے کہ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر اجازت ہے، ایک بہترین عمل ہے، بہترین عبادت ہے مدح اہل بیت بھی۔ اللہ نے یہ فن اور یہ صلاحیت عطا کی ہے، کوشش کریں کہ ہم اس کا استعمال زیادہ زیادہ پیغام اہل بیت کے لیے کریں، کر رہے ہیں، اور اسے اللہ کی عطا سمجھیں، اللہ کی عنایت سمجھیں، اہل بیت کا کرم سمجھیں۔ اس لیے کہ بہرحال چاہے تقریر ہو یا شعر ہو، یہ خود انسان کا کمال نہیں ہوتا ہے بلکہ اہل بیت کی عنایت ہوتی ہے، یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ بس کوشش کریں کہ اس عنایت اور کرم کا استعمال بھی انہی کی رضا میں ہو جائے۔ اس سلسلے میں بس ایک بات بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے وضاحتاً عرض کر دوں کہ بہرحال بعض الفاظ قابل توجہ ہوتے ہیں۔ ہمارے عقائد اپنی جگہ مسلم ہیں، اہل بیت کو اللہ نے سب سے پہلے وجود عطا کیا ہے، سب سے پہلے کائنات میں اگر وجود عطا ہوا ہے تو اہل بیت کو عطا ہوا ہے۔ لیکن یہ جو تاریخوں میں مثلا پہلی رجب میں ہے، پہلی رجب میں بعض لوگوں کی وضاحت کے لیے کر رہا ہوں، وجود ان کا پہلے ہے لیکن یہ ولادت بعد میں ہوئی ہے ظاہری اسباب کے اعتبار سے۔ یہاں پر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب آج کے زمانے میں اگر ہم لوگ ولادت کے بجائے ظہور کریں گے، کہیں گے تو بڑے شیعہ کہلائیں گے یا بڑے مولائی ہو جائیں گے۔ ہرگز ایسا کوئی معاملہ نہیں، اس غلط فہمی میں نہ رہیے۔ ولادت سے آپ کم شیعہ نہیں ہوں گے، ظہور کہہ دینے سے بڑے شیعہ نہیں ہو جائیں گے۔ یعنی معمولاً اب یہ ہوتا ہے کہ ولادت کہیں گے تو گویا کمی کر رہے ہیں، اور ظہور کہیں گے تو گویا بڑے شیعہ، نہیں، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ آپ جتنی روایات دیکھ لیجئے وہاں ولادت کا لفظ خود معصوم نے استعمال کیا ہے۔ مولود کعبہ ہے، اب مولود کعبہ یعنی جس کی کعبے میں ولادت ہوئی ہے۔ ظہور صرف ایک ہوگا کعبے میں جس کے ہم منتظر ہیں،
یعنی یہ بھی نہیں کہا ہمارے یہاں اصل میں ظہور بس ایک ہے جس کا انتظار کر رہے ہیں، تو یہ بھی نہ ہو کہ ہم اتنا زیادہ ظہور کہیں کہ اصلی ظہور سے غافل ہو جائیں، تو اس چیز کی طرف بھی توجہ ہے۔ دوسری یہ بات ہے بہرحال شعراء کے سلسلے میں ہمارے یہاں اس محفل کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہاں شعراء شعر پڑھنے کے بعد بیٹھتے بھی ہیں، یعنی شعراء شعر پڑھنے کے بعد بھی یہ زحمت کرتے ہیں، یہ بھی قابل مد ہے اور قابل تعریف، ورنہ معمولاً بعض جگہوں پر ہوتا ہے کہ انہوں نے شعر پڑھا اور ہمیں کہیں اور جانا ہے، خدا حافظ۔ بہرحال کسی کے ساتھ مجبوری ہو طنز نہیں کروں، لیکن یہاں پر ایک گزارش کے طور پر ہے کہ ہم کوشش کریں، اگر کہیں مصروفیت نہیں ہے، اگر کوئی ضروری کام نہیں ہے، اگر کہیں نہیں جانا ہے، تو پھر کوشش کریں کہ اگر پڑھا ہے تو شریک بھی ہو جائے، اس لیے کہ جس طریقے سے پڑھنے سے ثواب ملے گا ویسی بیٹھنے سے بھی ثواب ملے گا۔ یعنی یہ بھی ایک ہم لوگ، یعنی ہم سب کی ذمہ داری، جو لوگ ممبر پہ آتے ہیں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں، بہرحال برا نہ مانیے گا کہ یہ ہم سب کی ذمہ داری، ہمارے کردار سے زیادہ اثر پڑتا ہے۔ یقین رکھیے ہماری زبانوں کا اثر اس وقت ہوگا جب ہم کردار اور عمل کے اعتبار سے بھی خیال کریں گے، تو اشعار میں بھی اثر اس وقت ہوگا، ہماری تقریروں میں اثر اس وقت ہوگا جب ہم خود عمل کریں گے۔ ہم خود عمل نہ کریں، لاکھ آپ کو اچھی اچھی باتیں بتائیں تو اثر ہونے والا نہیں۔ تو ایک گزارش کے طور پر یہ تھا کہ ہم بھی یہ کوشش کریں، کیونکہ بعض جگہوں پر عجیب و غریب منظر دیکھا، یہاں سے کہہ کے گئے کہ ہمیں ایک جگہ پڑھنا ہے، کچھ دیر بعد نکلے تو روڈ پہ کھڑے ہوئے باتیں ہو رہی ہیں، تو یہ ایک بہرحال ایک شاعر کے لیے، وہ اہل بیت کی مدح کرنے والے کے لیے شاید مناسب نہ ہو۔ اور دوسری بات اسی شعراء کے سلسلے میں ہمارے سب الحمدللہ نوجوان شعراء ہیں یہاں پر پڑھنے والے، ان کے سلسلے میں کہ ہم کوشش کریں جہاں تک آج سیرت اہل بیت کا مطالعہ بھی ضرور کریں، جتنا ہمارے پاس آل محمد کی تعلیمات میں اضافہ ہوگا، مطالعہ ہوگا، اتنا ہی ہمارے اس فن میں نکھار بھی پیدا ہوگا۔ ایک معیار پر باقی رہ جانا اور ہوتا ہے اور اس میں کمال حاصل کر لینا اور ہوتا ہے۔ اگر اللہ نے توفیق دی ہے اس راستے پر آئے ہیں تو کوشش کریں کہ جتنا آگے جا سکتے ہیں اتنا آگے جائیں۔ اس کے لیے ایک راستہ مطالعہ بھی ہے، کتابوں کا پڑھنا بھی ہے، اور پھر اس سلسلے میں ختم کرتے ہوئے یہاں پر چونکہ یہ آج پانچویں امام کی سے منسوب محفل ہے، ولادت ہے، اور یہ بارگاہ بھی جہاں بیٹھے ہیں اکثر کو معلوم ہوگا کہ یہ بھی پانچویں امام سے منسوب روضہ ہے، یعنی لکھنؤ کو ایک یہ بھی شرف حاصل ہے کہ ہر امام سے منسوب شبیہیں موجود ہیں، شبیہ روضے۔ یہ امام پنجم کے روضے کی شبیہ ہے، تو یہ ایک بھی ہمارے لیے دوہری مناسبت ہے کہ ایسے جگہوں پر محفل کرنے کا موقع ملا ہے۔ تو یہاں دعا کریں کہ امام کا جو ایک مشن تھا ان چیزوں کے مقابلے کا، وہ علمی مشن تھا اور جہالت کے، ہم لوگ جتنا اپنے سماج سے جہالت ختم کر سکتے ہیں اتنی کوشش کرنا ہم سب کا فریضہ ہے، اور اس کے لیے جتنی محنت کر سکتے ہیں محنت کریں۔ آج کی تاریخ میں امام کو مبارکباد دینے کے لیے عہد کریں کہ اگر ہم آپ کو مبارکباد دینے کے لیے آئے تو یہ طے کر رہے ہیں کہ جتنی ہم کوشش کر سکیں گے اتنی کوشش ہم کریں گے، یعنی جتنا علمی اعتبار سے ہم خود آگے جا سکتے ہیں جائیں گے، جتنا لوگوں کو احساس دلا سکتے ہیں اتنا احساس دلائیں گے۔ یعنی آج ہمارے ہاں سب سے بڑی ضرورت جہالت کے خاتمے کی ہے، علمی میدانوں میں آگے بڑھنے کی۔ جس کا امام باقر العلوم ہو تو اسے بھی علم میں سب سے آگے ہونا چاہیے۔ آج اگر ہم باقر العلوم کی ولادت کا جشن منا رہے ہیں تو گویا جشن کا مطلب ہوتا ہے یہ عہد کرنا ہوتا کہ اگر آپ باقر ہیں تو ہمارے ہاں بھی جہالت نہیں ہوگی، اگر ہم باقر کے ماننے والے ہیں تو ہمارے ہاں علمی میدانوں میں انشاءاللہ کوشش کریں، اور اسی کوشش کا ایک نتیجہ محلے والوں کی طرف سے یہاں پر الحمدللہ مکتب امام باقر، مدرسہ امام باقر کے عنوان سے یہاں بچوں کے لیے شروع بھی ہوا ہے دینی تعلیم کے لیے۔ کوشش کریں تمام بچے ان مکاتب میں آئیں، اور جہاں جہاں نہیں ہے وہاں انتظام کریں تاکہ ہم لوگوں کی پہچان ہمارا علم بن جائے۔ انشاءاللہ ہم شیعہ ہوں تو کہا جائے کہ شیعوں سے زیادہ پڑھا لکھا کوئی نہیں ہوتا ہے، انشاءاللہ دعا کریں کہ ہم لوگوں کی پہچان ہمارا علم بن جائے، ہم لوگوں کو گویا دنیا اس نگاہ سے پہچانے کہ چونکہ امام باقر والے ہیں لہذا ان کے ہاں بہت پڑھے لکھے لوگ بھی پائے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ دعا کریں کہ اگر امام صادق کے لیے، اور یہ بھی ختم کرتے ہوئے بہرحال باتوں پہ بات نکل رہی ہیں، یہ جو امام صادق کی یونیورسٹی تیار ہوئی تھی، 4000 شاگردوں کو امام صادق نے درس دیا ہے، تعلیم دیا ہے، اس یونیورسٹی کے لیے جس نے ماحول تیار کیا ہے وہ امام باقر ہے، یعنی خود بخود نہیں ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب آج شب ولادت میں ایک ہم کو یہ بھی عہد کرنا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم جو کر رہے ہوں اس کا رزلٹ خود دیکھیں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ زمین کوئی اور ہموار کرتا ہے، پھر بعد میں آنے والے اس مشن کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ ہم یہ کوشش کریں جتنا آج ہم کر سکتے ہیں اتنا کر لیں، اس کے بعد آنے والے اس کو آگے بڑھائیں گے۔ جب یہ سوچتے بیٹھے رہیں گے یہ کام بڑا ہے، نہیں ہو سکتا، علی والوں کے لیے کوئی کام بڑا نہیں ہوتا ہے، لہٰذا یہ بھی کوشش کریں کہ ہم علمی میدانوں میں بڑے کام کریں۔ الحمدللہ ہمارے ہاں
کوشش ہونا چاہیے کہ بڑے بڑے اسکول کالج شیعوں کے ہوں۔ آج جو آپ اپنے بچوں کا ایڈمیشن کرانے کے لیے اچھے اسکولوں میں دوسروں کے دروازے پر جاتے ہیں، دعا یہ کیجئے وہ زمانہ آ جائے کہ دوسرے ہمارے دروازے پر آئیں، علی والوں کے دروازے پر آئیں۔ تو یہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ، کوشش کریں کہ ہم سب کو اللہ امام باقر کے راستے پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یہاں پر جو لوگ آئے ہوئے ہیں، اللہ ان سب کی حاجتوں کو قبول فرمائے۔ جس نے جس عنوان سے بھی شرکت کی ہے، خداوند عالم اس کی شرکت کو قبول فرمائے، ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ہمارے نوجوان شعراء اللہ ان کی صلاحیتوں میں مزید اضافہ فرمائے۔ اللہ ان سب کے اعمال کو قبول فرمائے۔ دعا کریں کہ جو یہاں پر پریشان حال ہیں، اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ خدایا جو بے روزگار ان سب کو روزگار عطا فرما۔ معبود جو بیمار ہیں، مریض ہیں، آج کے مولود کا واسطہ ان سب کو شفا اور صحت عطا فرما۔ خدایا اہل بیت کا واسطہ ہے، معصومین کا واسطہ ہے، ہم سب کو رزق حلال حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا ہم سب کو رزق حرام سے محفوظ فرما۔ پالنے والے اس شب کا واسطہ ہے جن نوجوانوں کی شادی کی عمر ہو چکی ہے، آج کی خوشی کے صدقے میں ان سب کی شادی کے اسباب مہیا فرما۔ خدا جن گھروں میں جوان بیٹیاں موجود ہیں، صدیقہ طاہرہ کا واسطہ ہے، آج کی مولود اس کی مادر گرامی کا واسطہ یعنی فاطمہ بنت حسن سلام اللہ علیہا کا واسطہ ہے۔ خدایا تمام بیٹیوں کے شادی کے اسباب مہیا فرما۔ خدایا ہم سب کو جہالت سے نکلنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا ہم سب کو محنت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا کاروبار میں، علمی میدانوں میں ہم سب کو محنت کا عادی بنا دے۔ خدایا ہمارے آپسی اختلافات کو دور فرما۔ پالنے والے اہل بیت کا واسطہ ہے، جناب سیدہ کو ہم سے راضی فرما۔ خدایا امام زمانہ کو ہم سے خوشنود فرما۔ خدایا اہل بیت پر اپنی رحمتیں نازل فرما، ان کے دشمنوں پر اپنا عذاب نازل فرما۔ خدایا اہل بیت کا واسطہ ہے، امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔